تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر ایک رومی سپاہ سالار کا حیرت انگیز انکشاف۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں یہ عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے کہ ہرقل کے زمانے میں ایک رومی فوج کا مسلمانوں سے مقابلہ ہوا اور رومی فوج کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ شکست خوردہ رومی فوج جب واپسی کے موقع پر ہرقل سے ملتی ہے، جبکہ ہرقل مقام انطاکیہ میں مقیم تھا، تو وہ ان رومیوں کی شکست کی خبر سن کر سوال کرتا ہے، اخبرونی عن ہؤلاء القوم الذین یقاتلونکم الیسوا بشرا مثلکم، مجھے اس قوم کے بارے میں بتاؤ جس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوا ہے، کیا وہ تم جیسے انسان نہیں تھے؟ فوجیوں نے اس کے جواب میں کہا، ہاں وہ ہم جیسے ہی انسان تھے جن سے ہمارا مقابلہ ہوا۔ اس پر ہرقل دوسرا اور بامانہ سوال کرتا ہے، اچھا بتاؤ تعداد میں وہ زیادہ تھے یا تم زیادہ تھے؟ فوجیوں نے کہا، تعداد میں تو ہم زیادہ تھے۔ ہرقل تیسرا سوال یہ کرتا ہے، جب وہ تم جیسے انسان تھے، تعداد میں تم سے کم تھے، تو پھر تمہاری شکست کھا جانے کی کیا وجہ ہے؟ تمہارے ہار جانے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب اس رومی سپاہ سالار نے بڑا عجیب دیا۔ اس نے کہا، من اجل انہم یقومون اللیل ویصومون النہار ویوفون بالعہد ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویتناصفون بینہم۔ تو اس رومی سپاہ سالار نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا ان مسلمانوں کی فتح اس وجہ سے ہوئی کہ وہ راتوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور دن میں روزہ رکھتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے، اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکتے تھے، عہد کرتے تو پورا کرتے تھے اور آپس میں انصاف کرتے تھے۔ اور آگے کہا، من اجل اننا نشرب الخمر ونزنی ونرکب الحرام وننقض العہد ونغضب ونظلم ونأمر بالسخط وننہى عما يرضى اللہ ونفسد في الارض۔ ہماری شکست، ہماری ہار اس وجہ سے ہوئی کہ ہم شرابیں پیتے رہے، زنا کرتے رہے، عہد کرتے تو توڑتے رہے، حرام چیزوں کو اختیار کرتے رہے، برائی کو پھیلاتے، اللہ کی مرضیات سے روکتے رہے اور زمین میں فساد مچاتے رہے۔ یہ سن کر رومی بادشاہ ہرقل نے کہا، تم نے سچ کہا۔ یہ واقعہ البدایہ والنہایہ میں ہے۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی اصل طاقت ایمانی اور روحانی طاقت ہے، جس کا اندازہ وہ مشاہدہ ہرقل نے کیا، اور یہ جواب دینے والا کوئی مسجد کا ملا اور لوگوں کی اصطلاح کے مطابق مدرسے کا بانی وغیرہ نہیں، بلکہ وہ تو مسلمان بھی نہیں، مگر جس چیز کو اس نے دیکھا وہ اس کی تکذیب کیسے کر سکتا تھا، وہ اس کو کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ یہ ظاہر ہے کہ فتح و کامرانی اور کامیابی جو مسلمانوں کو ہوئی، اس کے لیے نہ ان کے پاس ایسی فوجی تعداد اور طاقت تھی، نہ اس کے لیے دیگر اسباب و آلات و ہتھیار موجود تھے۔ اس کو دیکھ کر اس ایرانی سپاہ سالار کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ان کی فتح ان صفات مقدسہ اور اوصاف قدسیہ کا نتیجہ ہے اور ان پاکیزہ اعمال و اخلاق کی سحرکاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔